صاحب ایک ملٹی نیشنل کے سی ای او کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, میرے دوست ہیں, تو ہم کافی پی رہے تھے, اتنے میں ان کا ایچ آر کا ہیڈ آیا. اس نے کہا سر ہم نے جو یہ جابز کے لیے اشتہار دیا تھا انہیں 4 لوگ چاہیے تھے, تو اس کے لیے ہمیں 30,000 سی ویز آئے ہیں, تو آپ بتائیں میں اب کیا کریں, یہ تو بہت بڑی تعداد میں ہم ان کو کیسے سیگریگیٹ کریں. آپ حساب لگا لیں کہ 30,000 میں سے 28,500 کو تو موقع ہی نہیں دیا, صرف اس لیے سارے 28,000 پاکستانیوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کو انٹرویو ہی کر لیا جائے. اب یہ ہے طبقاتی تقسیم, ٹھیک کہ اس نے آکسفورڈ سے یا کیمبرج سے اس نے وہ او لیولز یا اے لیولز نہیں کیا ہوا تھا. کہ آپ نے مذہب کو ٹیکسٹ بکس میں لے آئے, ان سے برا ٹیکسٹ بکس ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹیچرز, پرنسپلز. I was the other day watching an interview of Moeed Yusuf, your NSA. It's so insensitive and it is so shameful that when he was asked about those draconian laws جن سے آپ minorities کے ساتھ اتنا ظلم ان پہ ڈھاتے ہیں, Moeed Yusuf was ایک انٹرنیشنل کمپنی کے لیے پاکستان کے 28,000 لوگ ریزیوم لے کر چلے گئے تھے, لیکن جیسے ہی کمپنی کے ایچ آر کو پتہ چلا کہ یہ پاکستان سے پڑھے لکھے ہیں تو تبھی پاکستانیوں کو ترنت اس کمپنی نے باہر نکال پھینکا. جی ہاں دوستو, آپ نے صحیح سنا, جب اس ایچ آر کو پتہ چلا کہ یہ 28,000 لوگ پاکستان سے بلانگ کرتے تبھی اس ایچ آر نے پاکستانیوں کو ایک جھٹکے میں باہر نکال پھینکا. تو دوستو لاسٹ تک یہ نیوز ضرور دیکھیے گا, یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آپ کو ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ڈے پر. دھنیہ واد. پہلی سے 5ویں جماعت کے لیے سنگل نیشنل کریکولم انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے, نافذ بھی کر دیا گیا ہے رواں تعلیمی سال کے لیے, اور اس کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں. ابھی انیشلی یہی کہا گیا ہے کہ جو آپ کو آؤٹ لائنز دی گئی ہیں اس میں جو بھی بکس اپروو ہوں گی وہ مختلف جو اسکولز ہیں وہ اپنے اداروں میں پڑھا سکتے ہیں. علی صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سننے میں تو یہ بہت اچھی چیز ہے, انیشیٹو تو بہت اچھا ہے, ڈو یو تھنک کہ یہ بہت ایک ایسی چیز تھی جو ہونی چاہیے تھی اور یہ پریکٹیکل بھی ہے؟ دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کریکولم کا نام ہے نیشنل کریکولم. یہ نیشنل کیسے ہو گیا ہے جب سندھ اور بلوچستان نے منع کر دیا ہے؟ یہ تو نیشنل نہیں ہوا نا. اچھا, دوسری بات ہے, کیا ہے اس کریکولم کے بارے میں جو ایک ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, مگر ایک زمانے میں نے ایک اسکول شروع کیا تھا اور وہ اسکول بڑا کامیاب رہا. میں آپ کو پوچھنا, مجھے کوئی سوال ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اب آپ کو پڑھنا چاہیے آپ کا مدر ٹنگ میں. مدر ٹنگ اس کا مطلب ہے سندھی, پنجابی, بلوچ جو بھی ہے, تو ایک تو اس پہ آپ تھوڑا سا زور دیں. ایٹ اے ویری ینگ ایج شروع کریں مدر ٹنگ میں. اس کے بعد آپ نیشنل لینگویج میں آ جائیں, اردو. اس کے بعد آپ ایک انٹرنیشنل لینگویج میں آ جائیں جو اس پاکستان میں اس وقت آفیشیل لینگویج بھی ہے, وہ ہے انگلش. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اسلامیت بھی پڑھایا جائے گا, ساتھ ساتھ آپ کو قرآن شریف بھی پڑھایا جائے گا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, مدر ٹنگ, اردو, انگلش, اسلامیات, قرآن شریف, یہ سب ایک ہوگا تو کیا دوسرے سبجیکٹس کے لیے کتنا ٹائم آپ کے پاس ہوگا؟ نمبر 1. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو قرآن شریف کون پڑھائے گا؟ ایک قاری پڑھائے گا. اس قاری کا سیکٹ کیا ہوگا؟ 72 سیکٹ ہیں سنی اسلام میں, 72, اور شیعہ بھی ایک سیکٹ ہے. تو کون سا آدمی آپ کو پڑھائے گا؟ اس لیے یہ قرآن شریف پڑھنا یہ گھر کا معاملہ ہوتا ہے, گھر میں آپ کو پڑھنا چاہیے, اور گھر میں لوگ پڑھاتے ہیں. اور پھر وہ جو آدمی آتا ہے وہ اس فقہ کا آتا ہے جو گھر کے لوگ کا ہے. مگر اب یہ کیسے ہوگا ان سکولز؟ تیسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مذہب کو ٹیکسٹ بکس میں لے آئے, اور ٹیکسٹ بکس میں جب آپ نے مذہب کو لے آئے تو مائنورٹیز فوراً عدالت پہ چلے گئے, کہنے لگے ہم تو نہیں سیکھ سکتے, ہمیں تو یہ کو نہیں سکھانا چاہیے, ہمارا اپنا مذہب جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے.
اب ایک اور چیز، پنجاب کا جو بورڈ ہے ٹیکسٹ بک کا، پنجاب ہیڈز آف سکولز ان دا پنجاب، ایک بہت بڑا اسکول کا ایک ادارہ ہے، آئی مین ویری بگ اسکول، سیریل اسکول پورے ملک میں، وہ کہتے ہیں ان سے برا ٹیکسٹ بکس ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹیچرز، پرنسپلز، پرائیویٹ اسکول ہے مگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے برا ٹیکسٹ بک نہیں سنگے. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات میں ایک ایکسپیرینس سے شروع کروں گا. ہلالی صاحب ایک ملٹی نیشنل کے سی ای او کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دوست ہیں، تو ہم کافی پی رہے تھے، اتنے میں ان کا ایچ آر کا ہیڈ آیا. اس نے کہا سر ہم نے جو یہ جابز کے لیے اشتہار دیا تھا انہیں 4 لوگ چاہیے تھے، تو اس کے لیے ہمیں 30,000 4 لوگوں 30,000 سی ویز آئے ہیں. تو آپ بتائیں میں اب کیا کریں، یہ تو بہت بڑی تعداد میں، ہم ان کو کیسے سیگریگیٹ کریں. تو اس نے کہا سمپل، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے. جو کیمبرج کر کے آئے ہیں یعنی او لیولز اور اے لیولز جنہوں نے کیے ہیں ان کے الگ کر دو، اور باقی جتنے ہیں ان کو ٹریش کر دو، پھر اس میں سے انٹرویوز کے لیے بلا لو. تو جب اس نے وہ فارمولا کر کے لگایا اور واپس آیا تو اس نے کہا جی اب 1500 بچہ رہ گیا ہے. اس نے کہا جی اب فلاں کلیہ لگا لو، یعنی آپ حساب لگا لیں کہ 30,000 میں سے 28,500 کو تو موقع ہی نہیں دیا، صرف اس لیے کہ اس نے آکسفورڈ سے یا کیمبرج سے اس نے وہ او لیولز یا اے لیولز نہیں کیا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 28,500 پاکستانیوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کو انٹرویو ہی کر لیا جائے. اب یہ ہے طبقاتی تقسیم. ٹھیک، دیکھیے پاکستان کی تو آرزو یہ خاصیت ہے کہ پاکستان میں کسی بھی چیز میں ایک ایڈیولوجیکل کنسسٹینسی نہیں رہتی ہے. وی جسٹ ڈونٹ ٹیک پاکستان سیریسلی اینی مور. Who can take a state which has like so many models? Your prime minister at one, point he wants Riyasat-e Madina. On other, the Iranian regime really impresses him. پھر وہاں سے ان کو جو چائنا کا جو ون پارٹی سسٹم ہے وہ بھی ان کو بہت پسند ہے. So who can take such a country seriously? But I would say for your own good, you should stop doing things like these. I was the other day watching an interview of Moed Yusuf, your NSA, with a senior Indian journalist, Mr. Karan Thapar. And when Karan spoke to him about your draconian blasphemy laws, which are, everybody knows that they are used as a political tool to implicate and silence the already marginalized and persecuted minorities. And it's so insensitive and it is so shameful that when he was asked about those draconian laws جن سے آپ minorities کے ساتھ اتنا ظلم ان پہ ڈھاتے ہیں, and when he was asked about the demolitions of multiple temples in Pakistan from time to time, Moed Yusuf was laughing. Probably he was trying to make a satirical statement that, okay, I mean, you don't ask us. That's what Pakistanis and Indians do, right? We keep blaming each other. We say you are not treating minorities well. Pakistan will say that India is not treating minorities well. But I would say, don't listen to anybody. Just go by the statistics. Let's compare the data. What was the percentage of Muslims at the time of partition in India, and what is the percentage of Muslims today? What are your key, performance indicators? How do you judge